اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ صدق اللہ العظیم۔ خلاصہ قرآن حکیم کے حوالے سے آج 25ویں پارے کے مضامین بیان کیے جا رہے ہیں۔ 24ویں پارے کے آخر میں سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہوا، اس کے کچھ مضامین بیان کیے گئے۔ اسی کا کچھ حصہ 25ویں پارے کے آغاز میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہونے کی تاریخ کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور اچانک قیامت آ جائے گی۔ پھر مشرکین سے سوال ہوگا، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء جنہیں تم دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، جن کے نام کی منتیں مانا کرتے تھے، جن کے سامنے رکوع اور سجدہ کیا کرتے تھے، آج انہیں بلاؤ۔ لیکن وہ وہاں پر مایوس ہوں گے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آگے انسانی عجیب کیفیتیں ذکر فرمائی۔ انسان خوب دعائیں کرتا ہے، فیئوس قنوط، پھر مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو نعمت ملے، ھذا لی، تو کہتا ہے یہ میرا حق ہے، اور نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اور آزمائش آ جائے تو پھر واویلا کرتا ہے، پھر لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا کہ اس میں یہ سبق سکھا دیا، انسان کو چاہیے اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے، اس کو اللہ کی عطا سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے، اور اس پر اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے۔ اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس پر صبر کرے۔ یقیناً شکر کرنے والا بھی کامیاب ہے اور صبر کرنے والا بھی کامیاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اور اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا اور ترغیب دلائی، اے انسان اس کائنات میں غور و فکر کر اور دیکھ کہ اللہ کی ذات نے زمین، آسمان، کائنات، کتنی ساری نعمتیں عطا فرما دی، اور اپنی ذات کے اندر دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسا جسم بنایا، کیسی اس کے اندر نعمتیں تمہیں عطا فرمائی۔ یقیناً اس کے اندر غور و فکر کرنے سے ہر چیز کے اندر تمہیں اللہ رب العزت کی ذات نظر آئے گی۔ انہی باتوں پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو مکمل فرمایا۔ اس کے بعد سورہ شورا کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 42ویں نمبر پر ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ صورت 62 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کی 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ اس کا نام جو شورا رکھا گیا، دراصل اس کی آیت نمبر 38 کے اندر آتا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ایمان والوں کے کام باہم مشورے سے طے پاتے ہیں۔ مشورہ کرنا باہم، اس کو شورا کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر فرمایا، یہ لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں باہم مشورہ کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوگا، افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا۔ جو کام مشورے سے کیا جائے اس میں خیر اور بھلائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھ دی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے اس سنت پر عمل کریں۔ گھر کے اندر بے شک اللہ کی ذات نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے تو اس کے اندر اپنے گھر کے افراد کو بٹھا کر ان سے رائے لی جائے۔ سمجھدار، عقل مند، بالغ بیٹے بیٹیوں کو، بیوی کو اور ان گھر کے افراد کو بٹھایا جائے، اور کوئی بھی ایسا معاملہ ہے اس میں مشورہ کیا جائے، چاہے فیصلہ سنانے والا مرد ہی ہو، تو اس کے بہت فوائد ہوں گے اور اس سنت کو زندہ کرنے کی بہت ساری خیر اور برکتیں بھی ہوں گی۔
لیکن یہاں پر یہ بات سامنے رہے کہ مشورہ ان چیزوں میں کیا جاتا ہے جس میں شریعت کا حکم واضح نہیں ہے۔ اگر مطلب کوئی ان چیزوں میں مشورہ کرنے بیٹھ جائے کہ جی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، حج فرض ہو چکا ہے، حج کیا جائے یا نہ کیا جائے، ان کاموں کو تو کرنا ہی چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ جو مباح کام ہے، فلاں جگہ پر بچے کی شادی کرنی ہے، کی جائے یا نہ کی جائے، کاروبار کا آغاز کرنا ہے، کیا جائے یا نہ کیا جائے، فلاں کے ساتھ کیا جائے یا نہ کیا جائے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کسی کو کیا بنانا چاہیے، تو ضرور ان چیزوں کے اندر مشاورت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ دیکھو سب کا دین ایک ہی تھا، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب کا دین ایک ہی تھا، اور وہ اسلام تھا، جس میں توحید، رسالت، آخرت، تمام انبیاء نے ان مقدس عقائد کی طرف دعوت دی، لیکن شریعتیں مختلف رہی، زندگی گزارنے کا طریقہ مختلف رہا۔ عبادت تو اللہ ہی کی کرنی ہے، لیکن طریقہ مختلف رہا، کسی بھی نماز کیسی ہے، کسی میں نماز کیسی، صدقہ خیرات کا طریقہ کسی شریعت میں کیسے، کسی شریعت میں کیسے، روزے کے احکامات اور مسائل کسی میں کیسے اور کسی میں کیسے، قربانی بھی اسی طریقے سے۔ تو بنیادی عقائد سب کے ایک، لیکن فروعیات اور شریعتیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ یہ انبیاء میں مختلف تھا۔ اس کے بعد ایمان والوں کی، کامیاب ہو جانے والوں کی 8 صفات اللہ نے بیان فرمائی۔ نمبر 1، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بھروسہ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان اپنے ذمے کا کام کر کے، اپنے حصے کا کام کر کے نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے۔ نمبر 2، یہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے گناہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو ایمان والے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ نمبر 3، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ ہی کی فرما برداری کرتے ہیں۔ نمبر 5، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 6، کام مشورے سے کرتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 8، ظلم زیادتی کی صورت میں معاف کر دیتے ہیں، یا پھر بدلہ لینا ہو مناسب اور برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔ کہا کہ یہ صفات جن کے اندر ہوں اصل یہ ایمان والے اور کامیاب ہیں۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سب لوگوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے تشریف لائے، ان کی اتباع کرنا، ان کی بات ماننا، ان کے مطابق زندگی گزارنا۔ جو نبی جس امت میں اور جس وقت آیا، ہر امتی کے لیے یہ لازم تھا اس نبی کی اتباع کرے، اس کی بات کو مانے، تو ماننے والے کامیاب بھی ہوئے اور نہ ماننے والے ناکام بھی ہوئے۔ اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے یہ 43ویں نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 63 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی 89 آیات 89 اور 7 رکوع ہیں۔ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ زخرف دراصل کہا جاتا ہے سونے کو، گولڈ، سونا، اور زینت کو کہا جاتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 35 میں سونے اور اس زینت کا ذکر کیا گیا، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام زخرف رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمایا دیکھو تو صحیح اللہ نے کیسے خوبصورت نیلا آسمان بنایا، دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین کو بچھا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس زمین پر پہاڑ، سمندر اور پھر بارش کے نظام کو دیکھو، پھر اللہ نے کیسے اس دریا اور سمندر میں کشتیوں کو چلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے ذات نے بے شمار جانور پیدا کیے۔ کتنے جانور ہیں، کسی کو کھاتے ہو، کسی پر سواری کرتے ہو، کسی کے جلد سے فائدہ اٹھاتے ہو، کسی کے بالوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، سب انسان نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ تو فرمایا اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کائنات میں غور و فکر کر کے اپنے اللہ کی قدرت کو پہچانو، اپنے اللہ کی ذات کا تصور پیدا کرو، اور اس پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اور توکل اور بھروسے کے ساتھ اس اللہ کی ذات کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو انسان کے اپنے وجود کے اندر گواہ موجود ہیں، انسان کی آنکھ، انسان کا کان، انسان کا دل،
یہ سب ایسے ہونے چاہیے جو حق کو قبول کر سکیں، ورنہ انسان کی آنکھیں، انسان کے ہاتھ پاؤں یہ سب کے سب گواہی دیں گے کہ اس انسان نے کس طرح سے ان چیزوں کو استعمال کیا۔ آیت نمبر 15 کے اندر بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، کہا کہ دیکھو تو صحیح، اگر ان مشرکین کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ چہروں کو چھپاتے پھرتے ہیں، اسے ناپسند کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی باری آتی ہے تو انہی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اللہ رب العزت نہ تو بیٹیوں کو منحوس بنایا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ خود کسی کی اولاد ہے۔ آیت نمبر 26 کے اندر ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اے مشرکین تم اپنی نسبت تو کرتے ہو لیکن دیکھتے نہیں ہو ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے موحد تھے، اپنے گھر میں بت پرستی کو دیکھا لیکن اس کے باوجود ٹکر لے لی، حکومت سے ٹکر لے لی، اپنے والد سے ٹکر لے لی، ادب کے دائرے میں تو رہے لیکن ناجائز اور غلط بات کو عقیدے کے خلاف تسلیم نہ کیا۔ لہٰذا تمہیں بھی چاہیے اپنی جھوٹی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف مت کرو، اگر ابراہیمی بننا چاہتے ہو پھر توحید پر قائم رہنا پڑے گا۔ آیت نمبر 30-32 کے اندر ارشاد فرمایا، لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہی ایک انسان ملا تھا نبی بنانے کے لیے کہ اس یتیم کو، اس غریب کو نبی بنا دیا، بھلا مکہ کے کسی بڑے سردار کو یا طائف کے کسی بڑے سردار کو بنایا جاتا۔ تو جواب دیا گیا، بھلا یہ بتاؤ رزق کون دیتا ہے؟ جب رزق صرف اور صرف اللہ دیتا ہے، رزق کے تقسیم کرنے کا مالک اللہ ہے، جب اس پر اعتراض نہیں ہوتا پھر نبوت کو تقسیم کرنے کا حق بھی صرف اللہ کو ہے، وہ جہاں چاہے اس نبوت کو رکھ دے۔ آخر میں فرما دیا، اے لوگو تم ان جاہلوں کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو، یہ جاہل ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو گے اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھو گے، لہٰذا اگر یہ بات کو مانیں ان کو دعوت دو، ان کو توحید کی دعوت دو، بات مان لیں بہت اچھی بات، اور اگر یہ بات نہیں مانتے ان سے بحث نہ کرو، صبر سے کام لو اور سلام کرتے ہوئے اپنی راہ اپنا لو، ورنہ دیکھ لو جنہوں نے نہ مانا، مال و دولت تھا، صدارت وزارت تھی، سب کچھ موجود تھا، بڑی بڑی افواج موجود تھیں، لیکن جب بات کو تسلیم نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ دخان کا آغاز فرمایا۔ سورہ دخان قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 44ویں نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 64 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی 59 آیات اور 3 رکوع ہیں، مکی سورہ مبارکہ ہے۔ الدخان دراصل دھوئیں کو کہا جاتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 10 میں علامات قیامت میں سے ایک علامت دھوئیں کا ذکر کیا۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں گے، ان کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد وہ اپنے بعد ایک ایک شخص کو بادشاہ بنائیں گے، اس کے بعد مزید کچھ بادشاہ آئیں گے، پھر کفر، الحاد، شر اور فساد بڑھنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ مشرق اور مغرب میں لوگ ہوں گے وہ تقدیر کے منکر بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان مکانوں کو دھسا دے گا۔ اس کے بعد پھر آسمان سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا جو آسمان اور زمین کے خلا کو بھر دے گا، جس سے دم گھٹنے لگے گا، اور اس کے بعد یہ دھواں 40 دن تک رہے گا۔ مسلمانوں کو ہلکا سا نزلہ زکام محسوس ہوگا لیکن کافروں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ان کو 2-3 دن کے بعد دوبارہ سے یہ ہوش کے اندر آئیں گے۔ یہ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یاجوج ماجوج کے آ جانے کے بعد یہ ساری صورتحال ہوگی۔ اس کے بعد پھر دابۃ الارض، ایک اور بڑی قیامت کا آنا ہے اور نشانی کا ظاہر ہونا ہے، تو یہ اس نشانی کا ذکر کیا، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الدخان رکھا گیا۔ شروع کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن کریم بڑی مقدس کتاب ہے، اس کو ایک لیلہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذات نے نازل فرمایا۔ اس لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ دوسرا بعض مفسرین نے فرمایا اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب براءت ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا تھا نازل کرنے کا وہ شب براءت میں فرمایا، اور اس ارادے کے مطابق جو عمل ہوا کہ نازل کر دیا تو وہ لیلۃ القدر میں ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو جو نازل فرمایا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کے فرعونوں کا آگے ذکر کیا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے انجام کو دیکھ لو، اس نے کیا کچھ کیا۔ اس کے ہزاروں غلام تھے، باندیاں تھیں، جادوگروں کی فوج تھی، عسکری فوج تھی اس کے پاس۔ اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا اور ہر چیز کا مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ لہٰذا اے نبی علیہ السلام کے زمانے کے فرعونوں، اے ابو جہل، اے عتبہ شیبہ، تمہیں یہ بات چاہیے کہ تم اس راستے پر مت چلو ورنہ تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن دیکھ لیا جو لوگ صحیح راستے پر نہ آئے ان کا انجام کیا ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہولناک عذابوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کیسے کیسے اللہ نے پہلی قوموں پر عذاب نازل کیے۔ وجہ کیا بنی؟ ان کی زندگی میں ایمان اور عمل نہ تھا، اور جو نبی اس بات کی تعلیم لے کر آئے انہوں نے اس کی ناقدری کی۔ اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نیک لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور ان کو ایسی زندگی عطا فرمائے گا جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ سورۃ الجاثیہ کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 45ویں نمبر پر یہ صورت ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 65 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ جاثیہ اس کا نام جو رکھا گیا دراصل آیت نمبر 28 کی وجہ سے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ کہ قیامت کے دن گھٹنوں کے بل لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور بیٹھے ہوں گے۔ دراصل قیامت کے خوفناک منظر کو ذکر فرمایا، اس قدر خوفناک ہوگا کہ وہ صحیح طریقے سے کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے اور گھٹنے کے بل کھڑے ہوں گے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی نشانیاں ظاہر کر رہی ہے اور بتا رہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات عدم سے وجود میں ان چیزوں کو لانے پر قادر ہے، وہ ایک دن ختم کرنے پر بھی قادر ہے، اور قیامت کا ہونا برحق ہے کہ جس دن لوگ اس کی ہولناکی کی وجہ سے، اس میں اس کے پریشانی کی وجہ سے اور اس کے پریشر کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 7، 8، 9 میں ذکر فرمایا بدترین لوگ جو کلام الہی کو سن کر اندھے بہرے بن جاتے ہیں، ان کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا ہے اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کی بات کو سنا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، لیکن بدترین لوگ وہ ہیں جو اس قرآن کریم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ذکر فرمائی ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے ان کو کتابیں دیں، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، یعنی ان کی اولادوں کے اندر نبوتیں رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی جہان پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرمایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عاجزی اختیار کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، مگر انہوں نے ناشکری کی، انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ان کو سمجھایا، لیکن یہ ناشکری کی زندگی گزارتے رہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کے انکار کی وجہ دراصل کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہ دنیا ہی کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے تھے، وہ مرنے کو بھول گئے تھے، وہ آخرت کے منکر بن گئے تھے، اس وجہ سے انکار کیا۔ اگر انسان کا عقیدہ اور نظریہ مرنے کے بعد کی زندگی پر ہو پھر انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی الگ ہوا کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات ارشاد فرما دی، ان قیامت کے مناظر کو قرآن کے اندر بیان کرنا، جب ایمان والا ان مناظر کو پڑھتا ہے، جب ایمان والا ان آیات کا مطالعہ کرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے وہ قیامت کے مناظر کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، سب لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے، پھر سوال کیا جائے گا کیا تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا؟ جاؤ آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے، تم آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ یقیناً وہ دن بڑا ہولناک ہوگا، بڑا پریشان کن ہوگا، لیکن جس نے اپنے اندر اس پارے کے اندر بیان کردہ ایمان والوں کی 8 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیا، اللہ رب العزت یقینی طور پر اس آخرت کے عذاب سے،
اس آخرت کی ہولناکی سے اور اس آخرت کے دن کا جو ڈر ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔